اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 10 محرم الحرام امام علی مقام حضرت امام حسین کی یوم شہادت۔ ہر سال کروڑوں مسلمان اس غم کو، اس رنج کو اپنے ہی انداز میں مناتے ہیں، لیکن ان غم گساروں میں، ان گریہ وزاری کرنے والوں میں کتنے ہی کم لوگ ہیں کہ جو اس مقصد سے ناواقف ہیں کہ جس مقصد کے لیے امام علیہ السلام نے اپنی جان اور اپنے کنبے اور اپنے بچوں سمیت سب کو کٹوا دیا۔ تو آج کا دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے، اور امام علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کے اندر وہ کیا خصوصی بات ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہر سال جب یہ دن آتا ہے تو میں اور آپ سب غم اور رنج کا اظہار کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا یہ امام علیہ السلام کی یہ قربانی محض کوئی ذاتی تھی یا کوئی شخصی قربانی تھی کہ جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، یا کوئی اور مقصد تھا کہ جس کے لیے امام نے اپنی جان اور اپنے کنبے کی جان کو بھی اس رستے میں لگا جانے سے بھی گریز نہیں کیا؟ اگر میں اور آپ اس مقصد کے لیے جدوجہد نہ کریں، کوشش نہ کریں، اس کو اپنی زندگی میں نہ لائیں، تو محض غم اور رنج منا لینا، گریہ و زاری کر لینا، قاتلوں پر لعن طال کر دینا، تو امام علیہ السلام قیامت کے دن ان سے کوئی داد کی توقع رکھنا اور خدا سے بھی کسی اجر کی توقع رکھنا تو یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو پا نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امام نے یہ ساری قربانی تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے دی، اس پہ اپنا استحقاق جمانے کے لیے دی کہ یزید ولی عہدی کے منصب پر فائز ہو گیا اور ہم رہ گئے؟ تو کیا یہ مقصد تھا؟ اگر یہ مقصد نہیں تھا، اور یقیناً یہ مقصد نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر سے لے کے امیر معاویہ تک 40 سالہ دور خلافت کے اندر کبھی بھی اس عظیم خاندان کا یہ رویہ نہیں رہا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے قتل اور خون کی ندیاں بہا دی ہوں، لڑائی جھگڑا کیا ہو، بلکہ انہوں نے لوگوں کے اندر صلح و صفائی کا معاملہ کیا ہے۔ تو بالکل ایسا معاملہ نہیں تھا، اور امام علیہ السلام کے سامنے جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہے اس کی تبدیلی کے نتیجے میں ایک بادشاہت کا نظام قائم ہونے جا رہا ہے، خلافت ملوکیت میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور جس کو میں اور آج آپ بھگت رہے ہیں کہ بیٹا ہے، باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، بیٹے کے بعد پوتا آتا ہے، اور پوتے کے بعد نواسے آ جاتے ہیں۔ تو ہر پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو وہ سلسلہ نظر آئے گا کہ امام نے جس کو بھانپ لیا تھا۔ یزید کی ولی عہدی کے نتیجے کے اندر وہ تغیرات ابھی رونما نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد کی بادشاہتوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ہمیں وہ نظر آیا، اور آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں کہ انسانی بادشاہی کا کیسے آغاز ہو چلا ہے کہ ایک باپ نے پارٹی بنائی، اس کے بعد بیٹے نے سنبھالا ہے، اب پوتے سے نواسوں تک بات پہنچ چکی ہے، اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، اور یہی وہ امام علیہ السلام کے سامنے وہ مقصد تھا کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کو بھی اپنے کنبے تک کو کٹوا دیا۔ ہمیں اور مجھے اور آپ سب کو یہ سوچنا ہے کہ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے کہ جب ووٹ کا معاملہ آتا ہے، جب کسی صحیح منتخب بندے کو انتخاب کرنے کا معاملہ آتا ہے تو مجھے میری برادری سامنے آ جاتی ہے، میری رشتہ داری سامنے آ جاتی ہے، میری دوستی سامنے آ جاتی ہے، میں کردار کو نہیں دیکھتا اس وقت۔ امام علیہ السلام سے محبت کا اظہار تو میں کرتا ہوں، لیکن جب میرے سامنے میں اس کا انتخاب کا معاملہ آ جائے تو میں یہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہوں کہ امام علیہ السلام سے محبت کا بھی اظہار ہے۔ اسی لیے وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ ہم نے ہر دور میں یزید کی بیعت بھی قبول کی،
اور بڑے ادب سے نام لیتے رہے حسین کا کہ ہم تو امام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن ہماری تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، تو مجھے اور آپ کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ تو مجھے اور آپ کو امام علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام علیہ السلام کی سیرت سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کر لیا جائے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا جائے۔ اس کیفیت کے بھی اندر امام علیہ السلام نے جو ایک عبادت ترک نہیں کی، وہ کیا تھی؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ آپ نے یزید کی ولیعہدی کو قبول نہ کر کے اس کو چیلنج کیا اور اس کے آگے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اور اپنے کنبے کو کٹوا دیا اور سر جھکانا قبول نہ کیا، سر کٹوانا قبول کر دیا، کہ آپ نے سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت کے اندر اپنی گردن کو کٹوا دیا۔ ٹھیک ہے، تو امام علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی جس عبادت کو ترک نہ کیا وہ نماز کی عبادت تھی۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ مجھے جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ تو نہیں دیتا؟ کیا میں اللہ کے حضور 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا تو نہیں ہوتا؟ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں سمجھوں گا، ہم سمجھیں گے کہ ہم نے امام علیہ السلام کی اس شہادت سے، ان کی سیرت سے یہ سبق حاصل کر لیا ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، نماز کو ترک نہیں کرنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کے لیے اگر جان کی بازی لڑا دینے کا معاملہ آ جائے تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں امام علیہ السلام کی اس شہادت سے، ان کی سیرت سے یہ سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔